ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عظمیٰ نعمان۔ حبیب صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار نے پارٹی اور سیاست کو خیر بات کہتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ 9 مئی کا منصوبہ چیئرمین پی ٹی آئی کی زیر صدارت زمان پارک میں بنایا گیا اور اس کا مقصد بری فوج کے سربراہ کو ہٹانا تھا۔ پارٹی چیئرمین ریاست مخالف بیانیوں کو سپورٹ کرتے تھے۔ پارٹی کے اندر 2 گروپ تھے، ایک ٹکراؤ اور دوسرا مفاہمت کا حامی تھا۔ عثمان ڈار کے الزامات پر چیئرمین تحریک انصاف کے ترجمان شعیب شاہین ایڈوکیٹ نے یہ کہا کہ وہ 9 مئی کے واقعات پر آج تک کیوں خاموش تھے۔ عثمان ڈار کا گرفتاری یا اغوا کے 1 مہینے کے بعد منظر عام پر آنا ایسے ہی ہے جیسے اعظم خان کے 164 کے بیان کا ایک ٹی وی شو کے ذریعے پتہ چلا۔ اس کے علاوہ عثمان ڈار کی والدہ کا یہ کہنا ہے کہ سیاست عثمان ڈار نے چھوڑی ہے، انہوں نے نہیں۔ وہ خواجہ آصف کا سیاست کے میدان میں مقابلہ کریں گی۔ پہلے گرفتاری کے بعد پریس کانفرنس ہوتی تھی، اب پروگرام ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا عثمان ڈار کو سلطانی گواہوں میں ایک اور گواہ کا اضافہ سمجھا جائے؟ اور ان تمام حالات میں مفاہمت کی جو کوششیں صدر مملکت کر رہے ہیں، وہ کوششیں آخر کیسے کامیاب ہوں گی، اسی پر ہم بات کریں گے۔ حبیب صاحب، 9 مئی کے بعد ہم نے دیکھا تھا پریس کانفرنسز کا ایک طویل سلسلہ چلا اور بالآخر کچھ تھما، کچھ وقت تھوڑا سکون سے گزرا، ایک بار پھر سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، لیکن اب کی بار سٹائل تھوڑا نیا ہے۔ ٹائمنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی کیوں یہ سلسلہ شروع ہوا ایک دم سے؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ ایک پازیٹیو مانی لے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کی وجہ یہ ہر ہے چیز میں حبیب صاحب آپ الیکشن کو اس کی وجہ یہ پاکستان کے اندر یہی ایک سوال ہے جو پاکستان جس کوگمر میں ہے، جس دلدل میں ہے، یہ بنیادی طور پر 2021 کے آخر میں شروع ہوئی، اپریل 2022 میں یہ بالکل گہری ہوگی، اور اپریل 2022 کے بعد پاکستان میں پولیٹکس کا سوال صرف ایک ہی ہے کہ وہ الیکشن کب ہوگا۔ تو اب یہ اس طرح کے اشارے ہیں عثمان ڈار صاحب کا سامنے آ جانا کہ یہ الیکشن اب ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ آپ پوچھئے کیوں؟ آخر میں یہ کیوں اخذ کر رہا ہوں؟ دیکھیے، اس سے پہلے ایک این بلاک لوگ آ رہے تھے، مطلب جو جہاں پہ تھا، خواہ وہ چھوٹا تھا خواہ وہ بڑا تھا، وہ این بلاک آ رہے تھے۔ اگر کوئی تحریک انصاف کا مثال کے طور پہ ملتان میں کوئی جنرل سیکرٹری ہے تو اسے بھی کچھ نہ کچھ اسے بھی کہنا پڑ رہا ہے۔ لیکن اب آپ ذرا دیکھیں گے کہ باقاعدہ طور پر وہ لوگ سامنے آئیں گے جو پنجاب کے انتخابی حلقوں میں کچھ نام رکھتے ہیں، یعنی پنجاب کے لوگ ہوں گے، اور پنجاب کے وہ حلقے جہاں سے ریسنٹلی پاکستان مسلم لیگ نون کے حق میں سروے نہیں آ رہے، یا وہاں پہ جو مضبوط کینڈیڈیٹس ہیں، دراصل اب آپ دیکھیں گے کہ کچھ دن میں وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ عثمان ڈار صاحب پہلا آپ یوں کہہ لیجئے قطرہ ہے، اور امکانی طور پر آج ہی آپ کسی اور ٹیلی ویژن چینل پر کوئی ایک اور پروگرام دیکھ لیں گے، کل کسی اور ٹیلی ویژن چینل پر کوئی اور پروگرام دیکھ لیں گے۔ فیصل وابڈہ صاحب جو کہہ رہے ہیں، جو نام وہ لے رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ نام دیکھیے، میں نام لینا کچھ زیادہ مناسب نہیں ہے، فیصل وابڈہ صاحب لے سکتے ہیں، ان کی ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سیاست دان جب تک اپنے منہ سے آ کے کیمرے کے آگے بیٹھ نہ جائے، اس وقت تک آپ کا کچھ کہنا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی ہمارے پروگرام کے تھرو بھی آئے گا؟ نہیں، ہمارے پروگرام میں کوئی نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پروگرام میں تو جب بھی کوئی آیا ہے، یا تو وہ گرفتار ہوا ہے یا روپوش ہو گیا بیچارہ، ٹھیک ہے، اس کے اوپر عذاب ہی ٹوٹا ہے، تو لہٰذا ہمارے پروگرام میں نہیں آئے گا۔ وہ جو بھی آئیں گے وہ دوسرے پروگراموں میں آئیں گے، اور آپ دیکھیے گا کہ یہ سلسلہ بالخصوص آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ پنجاب تک محدود رہے گا، اور بخصوص حلقوں تک۔ کے پی میں ایسا نہیں ہوگا؟ کے پی میں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ کے پی میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو، ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی جہاں مقبولیت ہے کے پی میں، وہاں پہ اس کی قبولیت بھی بن چکی ہے، تو لہٰذا کے پی کی حد تک آپ دیکھیں گے کہ ایسا سلسلہ نظر نہیں آئے گا۔ لیکن پنجاب میں جو صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی تگڑے امیدوار ہیں، اور ان کی عدم موجودگی کسی خاص امیدوار کو فائدہ دے سکتی ہے، تو اب ان کے توبہ کرنے کا ٹائم۔ اچھا، مجھے آپ سے اگلا سوال یہی کرنا تھا کہ مفادات کیا ہیں اور کس کس کے ہیں؟ آپ نے پچھلے سوال میں کچھ جواب تو دے دیا، چلیے میں تھوڑا ڈیٹیل سے بتا دیں۔ بات کھول دیتا ہوں۔ دیکھیے، جیسے عثمان ڈار صاحب تھے، وہ پاکستان تحریک انصاف کا سیالکوٹ میں چہرہ مورا تھے، اور پھر حالانکہ پچھلی بار وہ الیکشن ایک مخصوص ماحول میں ہارے تھے، اور اس وقت بھی وہ بہت کلوزلی ہارے تھے، اور اگر بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اس وقت شام کو ان کی جیت کا اعلان ہو گیا تھا، لیکن پھر بعد میں ایک وہ معروف فون کال ہوئی تھی، اور اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کی جیت کا اعلان ہوا تھا۔
تو اب اس کا براہ راست فائدہ خواجہ آصف صاحب کو ہوگا. اچھا. تو خواجہ آصف صاحب جو ہیں, آپ ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے جو الیکشن جتنا مشکل تھا وہ اب اس مشکلات میں کچھ کمی آ گئی ہے. اگرچہ ان کی والدہ بذات خود ایک مشکل کا باعث بنی رہیں گی ان کے لیے, لیکن خواجہ آصف صاحب لیول پلینگ فیلڈ, ایک طرف سے لیول اور ایک طرف سے لیول پلینگ فیلڈ. یعنی جو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے سب سے بڑا پرابلم ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت ہے اور اس کے امیدوار ہیں. تو جب تک پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت اور ان کے امیدواروں کو لیول کر دیا جائے گا تو اس کا نام مسلم لیگ نون نے لیول پلینگ فیلڈ رکھا ہوا ہے. تو اس طریقے سے لیول پلینگ فیلڈ آئندہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کافی سارے اچھا, یہ بھی بتا دیں اور کون کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر مشکلات ہیں, تاکہ ہم تھوڑا اندازہ کر سکیں اور ناظرین بھی اندازہ کر سکیں کہ اور کون کون سی جگہوں سے ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جو ابھی ہمیں آنے والے دنوں میں کچھ پروگرامز میں نظر آ سکتے ہیں. اگر میں اب اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے میں کوئی زیادہ بہادر آدمی نہیں, بہادر تو بالکل نہیں. اچھا. تو آپ 2018 کی کابینہ اٹھا کے دیکھ لیں, معاف کیجیے گا 2013 سے 2018 تک کی جو مسلم لیگ نون کی کابینہ تھی اس کو اٹھا کے دیکھ لیں اور پھر آپ ڈاٹس کنیکٹ کرتے چلے جائیں. اچھا جی, آپ کو پتہ چلتا جائے گا. مثال اس کی ایک اور مثال ہے, جیسے ابھی شیخ رشید صاحب مفقود الخبر ہیں, یعنی ان کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں ہو رہا وہ کہاں پہ لاپتہ ہیں. تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ٹھیک ہے, اس کا فائدہ ہمارے دوست کو ہوگا. شاہد خاقان عباسی نہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب کو نہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کو اگر فائدہ پہنچتا ہے تو وہ صداقت علی عباسی کے ذریعے پہنچتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ آہستہ آہستہ جو صورتحال ہے وہ بدلتی چلی جائے گی. اور اب بہرحال الٹیمیٹلی فیصلہ تو ووٹوں نے کرنا ہے, اور میں آپ کو یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پولنگ کے دن پاکستان کے اندر آپ کو دھاندلی کی شکایت نہیں ملے گی. تو یہ جو کچھ بھی اب ظاہر ہے, دیکھیے میں اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب عثمان ڈار پہ کوئی دباؤ ہے یا کچھ جو بھی ہے, دیکھیے دباؤ پھر سب پہ ہوتا ہے. مجھے ایک دفعہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی. رانا ثناء اللہ صاحب نے خود ہی کہا, کہتے کہ 2018 میں ہماری پارٹی پہ بڑا دباؤ تھا, لیکن دباؤ اسی پہ آتا ہے جو دباؤ لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو اب عثمان ڈار صاحب کے پاس راستے دو تھے نا, ایک عزیمت کا راستہ تھا, ایک مصلحت کا راستہ تھا. انہوں نے عزیمت کے راستے کی بجائے مصلحت کا راستہ اختیار کیا ہے, تو یہ ان کی مرضی ہے. سیاست دل گردے کا کھیل ہے. سیاست دل گردے کا کام ہے نا. تو اگر انہوں نے یہ راستہ اختیار کر لیا ہے, فواد چودھری صاحب نے یہ راستہ اختیار کیا ہے, اسد عمر صاحب نے درمیانی سا راستہ اختیار کیا ہے, تو اس میں ان کی مرضی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اس کو محض آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ کوئی ایک فریق ہے جس نے بالکل دبانا شروع کر دیا ہے تو وہ لوگ دبتے چلے جا رہے ہیں. ان کی والدہ بھی تو کھڑی ہوئی ہیں. اچھا حبیب صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں عثمان ڈار نے جس طرح سے الزامات لگائے ہیں چیئرمین تحریک انصاف پہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے خاص طور پر, دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدر مملکت مفاہمت کے لیے بھی کوشاں ہیں, تو اس طرح تو مفاہمتی کوششوں کو بھی دھچکا نہیں پہنچے گا؟ یہ آپ کے ایک سوال میں دو سوال ہیں. بات یہ ہے کہ جہاں تک تحریک انصاف کے قائد چیئرمین پر الزامات کی بات ہے تو ڈیفینیٹلی شاید کوئی ایسی میٹنگ ہوئی ہو جس میں عثمان ڈار صاحب کو ان ساری باتوں کا پتہ ہو. لیکن میں ایک ذاتی واقعہ ضرور آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک دن بہت سارے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کو میں نے کہا کہ آپ کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اپنے نقطہ نظر پر غور کرنا چاہیے, اور جو پاکستانی فوج کے بارے میں آپ اگر جو بات کرتے ہیں تو آپ کو نہیں کرنی چاہیے. تو اس پہ وہ باقاعدہ طور پر کرسی پہ, جیسے ان کا ایک سٹائل ہے کہ وہ آگے آ جاتے ہیں اور اپنے کسی پوائنٹ پر زور دینا ہو تو پھر ان کا ایک ہاتھ اٹھ کے اور ایک ایک کر کے وہ بتاتے. تو انہوں نے پوائنٹ اپنا میک کرنے کے لیے وہ کرسی پہ آگے ہوئے اور انہوں نے مجھے کہا, حبیب آپ جانتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کی فوج کے جتنے بھی لوگ ہیں سب میری بچوں کی عمر کے, اور یہ سب اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں لڑا رہے ہیں اور یہ سرحد پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں میں ان کے خلاف بات کروں گا؟ تو اس بات پہ انہیں تھوڑا سا وہ ایجیٹیٹ ہو. اسی طرح ایک اور موقع پہ میرے سامنے ہی کچھ جرنلسٹوں نے ان کے سامنے یہ بات کی, تو انہوں نے دوبارہ یہ پوائنٹ میک کیا. یعنی یہ دو مواقع تو میرے سامنے پیش آئے ہیں. تو اب اگر ان سے کوئی بات منسوخ کی جا رہی ہے تو ایک طرف تو یہ ہے, دوسری طرف آپ دیکھ لیجئے کہ حماد اظہر صاحب نے بھی ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے, اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کئی دفعہ یہاں پہ آ کر بات کی ہے. یعنی
جو انٹرویو انہوں نے ہمیں دیا تھا تو اس کے بعد وہ گرفتاری ہو گئے جی. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں وہ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اور یا مجھے دیکھتے ہیں تو منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں. اچھا حبیب صاحب ویسے میں بھی انہیں دیکھ کے تھوڑا سا دوسری طرف نکلنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا لیکن یہ بتائیں نا جو صدر صاحب کوششیں کر رہے ہیں مفاہمت کی. دیکھیے جو صدر صاحب کوشش کریں, یہ جو آج کا واقعہ یا کل کا واقعہ ہے, آج میرے منہ سے نکل گیا, آج اگر کچھ ہو تو میری اس آج کو اس سے نہ ریلیٹ کیا جائے. خیر نہیں آپ پہلے ہی کہہ چکے ہیں. تو جو یہ دیکھیے پالیٹکس میں جو جب آپ ریکنسیلیشن کی طرف بھی جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہر فریق کے سامنے ایک کم از کم یا زیادہ سے زیادہ کنسیشن ہوتی ہے کہ جو میں نے مخالف فریق کو دینی ہے. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ریکنسائل ہو جاتی ہیں دونوں چیزیں. اگر صدر صاحب کی کوششیں کامیاب ہوتی ہیں, محمد علی درانی صاحب کی کوششیں کامیاب ہوتی ہیں, یا کوئی اور بیچ میں کوشش کامیاب ہوتی ہے, تو اس کا اس کے ذریعے ایک ایکچولی آپ منیمم شرط بھی آپ کو سمجھ پہ آ جاتی ہے کہ اگلا الیکشن جو ہوگا وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل ہوگا. اس سے آپ کو یہ شرط سمجھ میں آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ اپنے حلقے میں اپنی جگہ پہ کینڈیڈیٹ سے جڑا ہوا ہے یا نہیں, وہ کتنا ہکڈ ہے اپنے کینڈیڈیٹ کے ساتھ, وہ ہکڈ ہے یا وہ عمران خان کے ساتھ ہکڈ ہے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا فیصلہ ظاہر ہے آنے والے وقت میں اور پولنگ کے دن ہوگا. اور ابھی تو یہ بھی دیکھنا ہوگا نا کہ کینڈیڈیٹس بھی جڑے رہتے ہیں پارٹی کے ساتھ یا نہیں. دیکھیے ابھی جو آپ کے جو کینڈیڈیٹ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ یہ ہے نا, عثمان ڈار صاحب اب وہ نہیں ہیں, حماد اظہر صاحب غائب ہیں جی, ٹھیک ہے. اس طرح کے بہت سارے لوگ جو اپنے حلقوں میں جیت سکتے ہیں یا جیتے ہوئے تھے وہ موسٹلی آپ کو غائب نظر آتے ہیں, یا وہ اپنی سیاسی وابستگی سے رجوع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ایسی صورت میں وہاں پہ نمبر 2 نمبر 3 کے کینڈیڈیٹس ہی ظاہر ہے آئیں گے. لیکن کیا جو مقبولیت ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو ہر سروے میں نظر آ رہی ہے آپ کو, ان سرویز کے کیا وہ سرویز جو ہیں کینڈیڈیٹ بدلنے کی صورت میں بھی سچ ثابت ہوتے ہیں یا نہیں, یہ ایک سوال ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید کینڈیڈیٹس ایک کی بجائے دوسرا, عثمان ڈار کی بجائے اگر وہاں پہ کوئی اور کینڈیڈیٹ بھی ہوا تو پروبیبلی خواجہ آصف صاحب کے لیے مشکلات کا جو مشکلات کی مقدار ہے وہ کم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے حبیب صاحب, ایک اور بھی ہمارے پاس خبر ہے. آج جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے آج کورٹ رپورٹرز نے ملاقات کی اور عدالتی امور سمیت مختلف موضوعات پر گفتگو کی ہے. صحافیوں نے عدالتی نظام کی بہتری کے حوالے سے اپنی تجاویز بھی ان کے سامنے پیش کی. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. سنو نیوز اسلام آباد کے نمائندے عدیل سرفراز ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدیل, آج کی ملاقات سے آپ کیا سمجھے؟ جی, آج ملاقات کافی طویل ہوئی ہے, تقریباً 2 گھنٹے ہم چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس بیٹھے رہے. جسٹس سردار طارق مسعود جو کہ سینئر پیونی جج ہیں وہ بھی اس ملاقات میں شریک تھے. اور یہ ملاقات تسلسل تھا ان پہلی والی ملاقاتوں کا جو چیف جسٹس نے مختلف لا آفیسر سے بھی کی اور پاکستان بار ایسوسی ایشن, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور بار کونسل کے نمائندوں سے کی اور ان سے تجاویز مانگی. اور انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ صحافی بالخصوص جو سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن ہے وہ بھی اب ایک سٹیک ہولڈر ہے عدالت عظمیٰ میں اور ان سے بھی اوپینین لینی چاہیے. اور دوسری جانب انہوں نے ہم سے یہ پوچھا کہ کورٹ رپورٹنگ میں کون سی جو مشکلات ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتایا جائے. لیکن عدیل, اہم سوال اگر آپ دیکھیں پاکستان میں تو, اور جو عدالت کے سامنے ہے وہ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل, وہ ہے 14 مئی کا فیصلہ, وہ ہے پاکستان میں بر وقت الیکشن کا سوال. ان 3 بنیادی سوالوں کے حوالے سے آپ نے کیا اخذ کیا؟ سر بیسیکلی تو آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک بات تو ہمیں واضح طور پر بتا دی ہے کہ اس وقت جو اہم نوعیت کے مقدمات ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, سب سے اہم تو اس وقت نو ڈاؤٹ انتخابات کا معاملہ ہے 90 روز کے اندر, جس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پٹیشن بھی پڑی ہے. انہوں نے اب واضح کیا ہے کہ جب تک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتا اس وقت تک 184(3) کے جتنے بھی مقدمات ہیں یا درخواستیں ہیں ان کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جائے گا. دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری کوشش تھی پہلی سماعت پر ہی اس معاملے کو کنکلوڈ کر لوں اور دوسری سماعت پر بھی میں نے کوشش کی
मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। अब उनकी ख्वाहिश यही है कि मंडे को समाअत है, इस मामले को कंक्लूड करेंगे और उसके बाद फिर अब बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने खुद बता दिया है कि जो 184(3) के मामलात हैं उनको टेकअप किया जाएगा, मगर मशरूत किया गया है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के साथ, जो कि एक अच्छी खबर है। और हम भी काफ़ी अब ना उम्मीद हो गए थे कि जो अहम नोयत के मुकदमात हैं उनको टेकअप नहीं किया जा रहा, तो उस पर उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये बताया है कि सबसे बड़ी जो रुकावट है इस वक्त वो यही कानून है, और उस कानून के ऊपर जब तक हतमी फैसला नहीं हो जाता, और उन्होंने वजह भी बताई है। उन्होंने वजह ये बताई है कि अगर हम लेट से इस कानून के हतमी फैसला होने तक इससे पहले कोई केसेस फिक्स कर देते हैं और उन पर फैसले दे देते हैं, मगर बाद अगर फैसला ऐसा आ जाता है कि ये कानून जो है वो सस्टेन नहीं करता, तो फिर क्या होगा, उसका मुस्तकबिल क्या होगा उन फैसलों का। तो वैसे अगर ये फकीर तालिब इल्म उस मजलिस में मौजूद होता तो मैं सिर्फ एक ही बात अर्ज करता, जनाब उसके लिए भी फुल कोर्ट बना दें, ये सवाल ही खत्म हो जाता। नहीं, उसके लिए सर बुनियादी तौर पर तो अब जो मामला है उनकी कोशिश यही है, वो जो जवाब हमें पेश कर रहे हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अब हम रिपोर्ट भी नहीं कर सकते, काफी बातें हुई हैं और डिटेल में हुई हैं, मगर ज्यादातर ऑफ द रिकॉर्ड बातें थी। कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी तस्दीक की गई है और वो पहले भी दबे अल्फाज में अदालत की जानिब से ही हमें ये बताया गया था कि असल वजह ये है। अब बहरहाल इसके ऊपर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है। और दूसरी जानिब उनसे एक सवाल, जो जुडिशल कमीशन में 2 जजेस की तकरीरी का मामला है, 2 जजेस को अभी तक तकरीर उनका नहीं किया गया, उस पर उन्होंने बताया है कि उन्होंने 28 जो मेंबरान हैं मुख्तलिफ, क्योंकि सूबाई भी जुडिशल कमीशन है, उनको खतूत लिखे हैं, उनसे भी तजावीज़ मांगी है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने हाल ही में एक फैसला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ जो चीफ जस्टिस है बतौर सरबराह जुडिशल कमीशन, क्या वो ही नाम तजवीज़ कर सकता है? वो समझते हैं जस्टिस अतर मिनल्ला के तमाम मेंबरान कर सकते हैं। उस पर भी उन्होंने तजावीज़ मांगी है मुख्तलिफ मेंबरान से। तो बेसिकली हमें नजर यही आ रहा है कि अब अदालत कुछ तब्दीली ला रही है इंतजामी सतह पर। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की कोशिश तो है। और ये बताइएगा अदील के एक अदालत में इख्तलाफ का भी सवाल उठता रहा है, और आज बता रहे हैं कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद खोसा चीफ जस्टिस के हमरा थे, और ये इन दोनों के हवाले से, इन दोनों के बाहमी ताल्लुक के हवाले से तो बड़ी अच्छी बात है कि दोनों जजेस के दरमियान बड़ा अच्छा ताल्लुक है, लेकिन ये एक वक्त में ये इल्ज़ाम भी रहा है कि एक ग्रुप की नुमाइंदगी करते हैं। तो वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है अपनी जगह पर, मगर यहाँ पर जो मीटिंग्स कर रहे हैं चीफ जस्टिस, उनके साथ वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद को नहीं, एक सीनियर प्यूनी जज को अपने साथ बिठा रहे हैं, जो कि एक माजी में रिवायत रही है। तो शायद वो उस रिवायत को जिंदा रख रहे हैं। जहाँ तक जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब शायद आपका इशारा होगा, उस पर उन्होंने हाल ही में खुद इस बात की वजाहत की है चीफ जस्टिस ने एक समाअत के दौरान के हम जो भी मुकदमात इस वक्त फिक्स कर रहे हैं वो तीनों मुशावरत के साथ कर रहे हैं। और एक बात आपको वाज़ेह कर दूं कि हम में कोई इख्तिलाफ भी अभी तक नहीं हुआ, अभी तक हम इत्तेफाक के साथ ही चल रहे हैं। एक चीज जो मुझे आज पॉजिटिव मिली है इस मीटिंग से, चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि इख्तिलाफात की क्या बात है या नाराजगी की क्या बात है, जजेस में लड़ाई की कोई ऐसी बात नहीं है। जो भी मामलात होते हैं वो अदालत में या जुडिशल साइड पर होते हैं, वैसे कोई भी मसला नहीं है। और जो इख्तिलाफ है वो तो वैसे भी हम समझते हैं कि होना भी चाहिए। अगर जुडिशल साइड पर जजेस की राय मुख्तलिफ होगी तो फैसलों में भी निखार आएगा। ये अक्सर जो सीनियर मुखला है उनका भी यही मानना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी अच्छी बात है कि वो इस चीज़ को समझते हैं। ये भी नाज़रीन आपको बताएं कि पाकिस्तानी बैंकों में सार्फिन का सरमाया कितना महफूज है, इसको लेकर बड़ी परेशानी सार्फिन में पाई जा रही है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के मरकजी बैंक यानी स्टेट बैंक ने बैंक डिपॉजिट से मुतालिक वजाहत जारी की है कि पाकिस्तान के बैंकारी निज़ाम में बाकिफ़ायत सरमाया मौजूद है और डिपॉजिट्स बिल्कुल महफूज हैं। गुज़श्ता रोज़ सेनेट की कायमा कमेटी में डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक का ये कहना था कि बैंक के दिवालिया होने पर बैंक्स में सिर्फ 5 लाख रुपए तक की रकम ही महफूज होती है। इस बयान पर बैंक सार्फिन में खौफ व हरास फैल गया था, जिस पर स्टेट बैंक को आज ये वजाहती बयान जारी करना पड़ा। इसके अलावा आलमी बैंक ने माहाना 50,000 रुपए से कम आमदनी वालों पर टैक्स लगाने की तजवीज़ दी है, जबकि IMF की MD ने मुलाकात में हमारे निगरान वज़ीर आज़म से कहा है कि पाकिस्तान अमीरों पर टैक्स लगाए और गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दे। इसी मामले पर हम बात करेंगे। माहिर मुआशी उमूर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं।
ڈاکٹر صاحب کل جب یہ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کی جانب سے بیان سامنے آیا تھا تو اس سے صارفین بڑے پریشان ہو گئے تھے. گو کہ آج وضاحتی بیان سامنے آ گیا ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا غیر ذمہ دارانہ بیان تھا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کے جو 67 ملین کھاتے دار ہیں, 6 کروڑ 70 لاکھ, جنہوں نے کوئی 27,000 ارب روپیہ بینکوں میں جمع کیا ہوا ہے, ان کا ڈپازٹ مکمل طور پر محفوظ ہے. پاکستان میں بینکاری کا نظام بہت ہی مضبوط بنیادوں پر استوار ہے, اور جو ہمارے کم سے 29 تجارتی بینک ہیں, ان میں سے 28 بینک جو ہیں وہ بہت ہی اچھی حالت میں ہیں. صرف ایک بہت ہی چھوٹا سا بینک وہ ایک پرابلم میں ہے, وہ کوئی بات نہیں, معمولی سی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خطرہ تو قطعی کوئی نہیں ہے, لیکن جو ڈپٹی گورنر نے میرے خیال سے الفاظ کا چناؤ صحیح نہیں کیا اور احتیاط سے کام نہیں لیا, اور یہ بات کہہ دی کہ جناب جن لوگوں 5 لاکھ تک کے ڈپازٹس کو اضافی انشورنس حاصل ہے, لیکن وہ جب انشورنس نہیں بھی ہے تب بھی بینکوں میں لوگوں کا پیسہ مکمل طور پر محفوظ ہے. تو یہ غلط کو انہوں نے جو ہے احتیاط نہیں کی, الفاظ غلط استعمال کیے. اچھا شاہد صاحب, یہ بتائیے گا کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی تو اسی طرح ہوتا ہے کہ چھوٹے ڈپازیٹر کے لیے ایڈیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے جبکہ بڑے ڈپازیٹر کو نہیں ملتی. میں دیکھ رہا تھا دنیا کے مختلف ملکوں نے مختلف حدود مقرر کر رکھی ہیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اصل بات یہ کہ 2016 سے پہلے پاکستان میں تو 1 پیسے کا بھی انشورنس نہیں تھا, لیکن اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ ہمارے ڈپازٹس جو ہیں, لوگوں کے ڈپازٹس مکمل طور پر محفوظ ہیں. پاکستان کا بینکاری کا نظام جو ہے بہت ہی مضبوط بنیادوں پر ہے. یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے سینئر پوزیشنز میں یورپ میں بھی کام کیا ہے, مڈل ایسٹ میں بھی کیا ہے, افریقہ میں بھی کیا ہے, پاکستان میں ہمارا نظام بہت مضبوط ہے, محفوظ ہے. منافع کی شرح اتنی زیادہ ہے کہ وہ اپنے مالکان جو ہے وہ اپنا کیپٹل جو ہے اس میں دوبارہ انویسٹ کرتے ہیں, اور آج بھی 80% ملکیت جو ہے وہ غیر ملکیوں کی ہے پاکستان کے بینکاری کے نظام میں. تو ذرا سا احتیاط, یہ سینسیٹیو مسئلہ ہوتا ہے. جو دنیا کا سب سے بڑا بینک ہے, سب سے مضبوط, اگر وہاں بھی پینک کریٹ کر دیا جائے تو وہ بھی ناکام ہو جائے گا. تو احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے میں نے کل ہی کہا تھا کہ اسٹیٹ بینک کو کل شام یہ کلیریفیکیشن جاری کر دینی چاہیے, کیونکہ یہ بڑا متحرک سینسیٹیو سبجیکٹ ہے. اسٹیٹ بینک نے اوور نائٹ کیوں انتظار کیا, یہ بڑی غلطی تھی. کل ہی یہ کر دیتے زیادہ بہتر تھا. صبح جو تھی. تو شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ دنیا کا سب سے مضبوط بینکنگ سسٹم جو ہے وہ 2 جگہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ برطانیہ کا اور امریکہ کا, تو ان کے مقابلے میں ہمارا بینکنگ سسٹم جو ہے وہ کتنا مضبوط یا کتنا کمزور ہے؟ دیکھیے بات یہ تھی کہ ہمارا جتنا منافع ہے یہ تو سب سے زیادہ ہے, اس میں قطعی کوئی شک نہیں ہے. دنیا میں 0.25% پہ کام ہوتا ہے, ہم 5% پہ کام کرتے ہیں. ہم جو مالکان ہیں ان کو 40 سے 50% تک منافع ملتا ہے. لیکن یہ حیران کن کی بات ہے کہ جو یورپین اور امریکن بینکس ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں. انہوں نے اپنی بینکس بند کر دی. کہاں ہے جو ہے آپ کا امریکن ایکسپریس کہاں ہے, بینک آف امریکہ کہاں ہے؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ کام شروع کیا ہے پاکستان میں کچھ عرصے سے, اور یہ بڑا غلط کام ہے جس سے بینک منافع کما رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ تجارتی بینک جن کا کام ہے صنعت, تجارت, زراعت کے لیے قرضے دینا تاکہ معیشت ترقی, انہوں نے اصل کام چھوڑ دیا, پیچھے ڈال دیا, اور 21,500 ارب روپیہ حکومت کو بجٹ خسارے کے لیے دے دیا, بڑا حصہ اس کا. یعنی وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں حکومت کی سیکیورٹیز میں. تو جتنا بجٹ خسارہ بڑھتا ہے وہ ملک کا نقصان ہوتا ہے, لیکن بینکوں کا فائدہ ہوتا ہے. تو تجارتی بینکوں کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور جو یورپین امریکنس ہیں وہ یہ کہتے ہیں پاکستان کے متعلق کہ یہ کریڈٹ رسک ہے, تو بند کر کے چلے گئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے سیکیورٹیز میں پیسہ لگایا ہے, ہمارے لحاظ سے وہ رسک نہیں ہے, مگر وہ اس کو کنٹری رسک کے اندر لیتے ہیں. تو وہ بڑے بینک جو تھے امریکن, یورپین, وہ چلے گئے. مگر اب یہ خطرہ اس لیے, آپ کا چونکہ سوال عام ہے تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, 21,500 ارب روپیہ تجارتی بینکوں نے دیا ہے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں موسٹلی, اور صرف صنعت, تجارت, زراعت کے لیے دیا ہے 12,000 ارب, یعنی 9,000 ارب روپیہ کم ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا اور پاکستان میں بھی نہیں ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کہہ رہے ہیں ہمارا بینکنگ سسٹم بڑا مستحکم ہے لوگوں کو, لیکن اس بیان کے بعد یقیناً بڑی پریشانی لاگتی. تھوڑا سا ہمارے صارفین کی تسلی کے لیے بتا دیں کہ پاکستان میں جو کمرشل بینکس ہیں ان کی نگرانی کا فریم ورک کیا ہے, کیا سسٹم ہے اس کا؟ دیکھیے پہلے تو ان کا اپنا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے نا انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے, مینجمنٹ آڈٹ ہوتا ہے, پھر ایکسٹرنل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کرتے ہیں.
اس کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بڑا سخت نظام ہے اور وہ آڈٹ رپورٹ میں بہت کچھ سامنے آ جاتا ہے. یہ صحیح ہے کہ پولیٹیکل پریشرز کی وجہ سے بعض اوقات تھوڑی سی چشم پوشی کر لیتے ہیں, تو لیکن اس کے باوجود جو انڈیکیٹرز ہمارے سامنے ہیں, یعنی کیپٹل کتنا ہے ڈپازٹ کے مقابلے میں, ریٹرن آن ایکویٹی کتنی ہے, کیش لیکویڈیٹی کتنی ہے, پھنسے ہوئے قرضے کتنے ہیں, جب وہ دیکھتے ہیں تو ہم اس کی بنیاد پر یہ ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارا بینکنگ کا نظام مضبوط ہے. لیکن میں جو بات کر رہا تھا وہ ذرا دوبارہ بتا دوں, جس کی وجہ سے دنیا میں پریشانی ہے, وہ یہ ہے کہ جب آپ نے 21,500 ارب روپے دے دیے, تجارتی بینکوں نے انویسٹمنٹ کر دیا, جو ان کا کام نہیں ہے, ان کا کام ہے صنعت تجارت زراعت میں, تو وہ جب دیں گے آپ 9,000 ارب روپے کم دیا تو اس سے ہماری گروتھ ریٹ کم ہو رہی ہے. لیکن خطرہ یہ ہے کہ ابھی دنیا میں یہ بات شروع ہوئی پاکستان میں, ری شیڈولنگ آف ایکسٹرنل ڈیٹ. اگر کل کو یورپ یا امریکہ یا آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ جناب اپنے ڈومیسٹک ڈیٹ کی آپ ری شیڈولنگ کر لیں, تو پھر اس میں تو انویسٹمنٹ بانڈ بھی آ جاتے ہیں, اس میں میوچل فنڈز بھی آ جاتے ہیں, انویسٹمنٹ بینکس بھی آ جاتے ہیں, کمرشل بینک. وہ ایک خطرہ آگے چل کے ہو سکتا ہے اگر آج ہم نے اصلاح نہیں کی, اپنے بینکوں کو یہ کہا جائے کہ آپ تجارتی بینک ہیں, آپ تجارت کے لیے قرضہ دیں, حکومت کو بجٹ خسارے کا اور بہت سے طریقے ہیں, وہ یہ چھوڑیں اپنا وہ منافع کمانے کے لیے ایزی اس میں چلے گئے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حبیب صاحب, ڈاکٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے صارفین کو یہ پریشانی لاحق ہوئی. دیکھیے, اگر آپ پوری دنیا میں بھی دیکھیں تو دنیا میں کوئی بھی حکومت ایسی نہیں ہوتی جو بینکوں میں جمع شدہ سرمایہ کی گارنٹی دے رہی ہو. اچھا, پاکستان میں وہ گارنٹی صرف ایک ہی جگہ ملتی ہے, اور وہ ہے جو قومی بچت کے ادارے ہوتے ہیں, وہ اس طرح کی گارنٹی دیتے ہیں. لیکن ظاہر ہے وہاں پہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے, وہ اپنی نیچر میں بینک نہیں ہوتے, تو اس وجہ سے بینکنگ سروسز وہ فراہم نہیں کرتے. تو جہاں بینکنگ سروسز فراہم کی جا رہی ہوتی ہیں وہ ادارے کمرشلی وائبل ہوتے ہیں. اور پاکستان میں تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو جیسے ابھی شاہد صدیقی صاحب کہہ رہے تھے, پاکستان میں جتنی کنسولیڈیشن کی گئی ہے بینکوں کی, چھوٹے بینک بڑے بینکوں میں ضم ہو گئے ہیں, اور بڑے بینکوں کے اوپر جو کیپٹل ایڈیکویسی ریشوز ہیں وہ اتنی مضبوط ہیں کہ وہاں پر 19-20 بھی ہو تو فوری طور پر اسٹیٹ بینک متحرک ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے پاکستان میں کبھی بھی آپ دیکھیے کہ ایک طویل عرصے سے پاکستان میں کوئی بینک بیٹھا نہیں ہے. یعنی بینک جو بھی چھوٹے سے چھوٹا ہے, حتیٰ کہ بعض اوقات بعض بینکوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے مستحکم ہیں, جیسے 1-2 بینک ہیں پاکستان کے اندر, لیکن ان کے بارے میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک چھوٹا بینک اسی طرح غیر مستحکم ہوا تھا, اور وہ بینک پورے ڈپازٹس کے ساتھ 1 روپے میں ایک دوسرے بینک میں ضم ہو گیا تھا. اس میں بڑا سکینڈل بنا تھا, جی 1 روپے میں بینک بک سکتا ہے. اور بھائی اس کی جب آپ نے دیکھنا ہے کہ پروفٹ اینڈ لاس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ایسٹس اور لائبلٹی کیا برابر ہے, جب برابر نہیں تو 1 روپے کی انڈیکیٹو پرائس پہ آپ نے وہ دوسرے بینک کو دے دیا, اور دوسرے بینک نے اس کو بالکل سنبھالا, اور تمام جو اس کے بینک کے کریڈیٹرز تھے اور یا بینک کے جو کھاتہ دار تھے ان کے مفادات کا تحفظ کیا. تو لہٰذا اسٹیٹ بینک کی حد تک میں اس میں متفق ہوں کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کافی ہمارا تگڑا ہے, اس نے الفاظ کا چناؤ استعمال درست نہیں کیا. جیسے سابق ایک وزیر ہمارے ہوا کرتے تھے غلام سرور خان, انہوں نے کہا کہ پائلٹوں کی ڈگریاں جعلی, تو اس سے ہمارا ایک نیا کرائسس پیدا ہو گیا. تو پاکستان میں چونکہ نالائکی, آپ کو پتہ ہے کہ میری تھیوری یہ ہے کہ گلور ہے, یعنی اتنی وسیع اتنی وسعت ہے اس نالائکی کے پھیلاؤ میں, اور اتنی گہرائی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے اسٹیٹ بینک کے مطلب گورنر جو اعلیٰ عہدیدار ہیں وہ بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اچھا حبیب صاحب, عالمی بینک کی طرف سے بھی ایک تجویز آئی ہے کہ 50,000 تک آمدنی والوں پر بھی ٹیکس لگایا جائے. اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ بہت زیادہ بوجھ پڑے گا صارفین پر؟ میں تو اس کے حق میں ہوں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ 50,000 کے لوگ بڑے امیر ہوتے ہیں, 50,000 کمانے والے, تو ان کے اوپر ٹیکس لگایا جائے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. 50,000 روپے جو کما رہا ہے اس کے اوپر چاہے 1 روپے ٹیکس لگا دیں سال کا, چاہے 50 پیسے ٹیکس لگا دیں, اور چاہے 0 ٹیکس لگا دیں, یعنی 0 ریٹڈ ہو. نہیں, آپ بے شک 1 روپیہ بھی کافی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب 50,000 والا ٹیکس ریٹرن فائل کرے گا تو اس سے آپ کی جو بہت بڑی اکانومی ہے وہ باقاعدہ طور پہ ڈاکومنٹ ہو جائے گی. جب ہمیں یہ پتا چل رہا ہوگا کہ یہ 50,000 روپے آ کہاں سے رہے ہیں اور پھر جا کہاں رہے ہیں. عام طور پر جو 50,000 روپیہ کمانے والا ہے اس کو کوئی دے رہا ہے نا, ٹھیک ہے, وہ کہیں سے کما رہا ہے, تو ایک تو اس کے سورس کا پتہ چل جائے کہ 50,000 روپیہ وہ کہاں سے لے رہا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جا کہاں رہا ہے. اب جا اگر وہ کسی بڑے تاجر کے پاس ہی جا رہا ہوگا نا, جہاں سے کھانے پینے کی اشیاء خرید رہا ہوگا یا کوئی اور چیز خرید رہا ہوگا, تو وہاں کا بھی پتہ چل جائے. تو اصل مسئلہ ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی ہے, ٹیکسیشن نہیں ہے. دراصل ورلڈ بینک ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو اس طرح کا,
وہ پاکستان میں ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ آپ یہ جو ٹیکس ریٹرن ہے نا کہ جناب 6 لاکھ روپے سے یا 7 لاکھ روپے جو آپ نے سلیبز بنائے ان کو ختم کرے اور ہر شخص جو ہے وہ ٹیکس ریٹرن جمع کرائے، خواہ وہ ایگریکلچر انکم ہو، خواہ وہ کسی بھی قسم کی انکم ہو، زیرو ٹیکس کر دیں آپ اس کو، لیکن ریٹرن وہ آئے اس کی تاکہ ڈاکومنٹیشن۔ ٹھیک ہے، ایک بریک ہم لیں گے یہاں پہ ناظرین، اور بریک کے بعد واپس کریں گے آزاد کشمیر میں ہونے والے احتجاج کی جو کہ بجلی کے بلز اور مہنگائی کے خلاف ہو رہا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آج آزاد کشمیر میں تاجر برادری سراپا احتجاج رہی۔ تاجروں کی جانب سے مہنگائی اور بجلی کے بلز کے خلاف ہڑتال کی گئی، جبکہ ٹرانسپورٹ بھی بند رہی۔ ہڑتال کے باعث مظفر آباد، باغ، وادی نیلم سمیت آزاد کشمیر میں دکانیں، بازار، نجی دفاتر اور تعلیمی ادارے بھی بند رہے، جبکہ سرکاری دفاتر میں بھی کام متاثر ہوا۔ اسی بارے میں مزید بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا پروگرام میں سنو نیوز مظفر آباد کے نمائندے وقاص کاظمی نے۔ وقاص، بتائیے گا کہ احتجاج کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ احتجاج کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ جی بالکل، 2 ماہ قبل یہ تحریک شروع ہوئی تھی جو آٹے پر سبسڈی اور وہ آٹے کی فراہمی آزاد کشمیر کے شہریوں کو یقینی بنانے کے حوالے سے تھی، جو کہ پھیلتی آج اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ آج آزاد کشمیر بھر میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام رہا ہے۔ پورا آزاد کشمیر آج مکمل طور پر بند رہا۔ تمام تجارتی مراکز، اس کے ساتھ ساتھ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور میڈیکل سٹور، پیٹرول پمپس، پورا آزاد کشمیر آج پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن رہا، اور عوام کے مطالبات ہیں وہ کسی صورت بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے یہ بتائیے کہ مطالبات ہیں کیا، ذرا انہیں لسٹ کر کے بتائیے کہ 1 2 3 کیا ہے۔ مرکزی 3 مطالبات سامنے آئے، ان میں سب سے پہلا مطالبہ جو وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں پیدا ہونے والی جو بجلی ہے وہ آزاد کشمیر کے شہریوں کو پیداواری لاگت پر فراہم کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آزاد کشمیر میں سبسیڈائز آٹا دیا جاتا ہے شہریوں کو، اس کی عوام تک رسائی جو ہے وہ یقینی بنائی جائے، چونکہ یہ آٹا عام بازاروں میں فروخت ہو جاتا ہے، عوام تک نہیں پہنچتا۔ دوسرا مطالبہ یہ، جس کے ساتھ ساتھ تیسرا جو بڑا مطالبہ ہے ان عوامی ایکشن کمیٹی کا، وہ یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر میں حکمران طبقہ ہے اور جو بیوروکریسی، ان کی جو مراعات ہیں ان کو وہ واپس لیا جائے، چونکہ ملک میں مہنگائی ہے اور ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو ایسے میں ان افراد کو مفت بجلی، مفت پیٹرول فراہم کیا جاتا ہے، جبکہ عوام جو ہے وہ یہ سارا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ تو تیسرا مطالبہ یہی ہے کہ مراد کی واپسی کی جائے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ کیا اس میں کوئی پالیٹکس بھی انوالو ہے؟ ہو سکتا ہے کیونکہ ایک بات چل رہی ہے کہ شاید حکومت کے مخالفین جو ہے وہ اس تحریک کی سپورٹ پہ آئے ہوئے ہیں، تو اور پھر آپ جانتے ہیں کہ بغیر کسی جھنڈے کے یہ تحریک ہے، کچھ سیاسی جماعتوں کے جھنڈے بھی نظر نہیں آ رہے بظاہر اب تک جو تصویریں میں نے دیکھی ہیں۔ بالکل یہ پہلی دفعہ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے، اور حیران کن طور پر اس میں سیاست کا کوئی عمل دخل بالکل بھی دکھائی نہیں دیتا۔ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ حکومت کے مخالفین تو آزاد کشمیر میں ٹوٹل اپوزیشن کے 3 سے 4 لوگ ہیں، وہ بھی ان احتجاجوں سے بالکل سائڈ پر ہیں اور وہ بھی کہیں پر دکھائی نہیں دیے، جبکہ یہ پیور جو ہے عوامی تحریک ہے۔ اور یہ عوامی ایکشن کمیٹی ایک جو راولہ کوٹ میں تشکیل دی گئی تھی 2 ماہ قبل، ان کی جانب سے یہ احتجاج شروع کیا گیا تھا، جو پھیلتے ایک ضلع سے دوسرے ضلع اور پھر آزاد کشمیر بھر میں پھیلا۔ اور اب آزاد کشمیر بھر کی جو عوامی ایکشن کمیٹی ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو چکی ہیں۔ اس میں سول سوسائٹی کے نمائندگان ہیں، اس میں تاجران ہیں، اس میں دیگر لوگ شامل ہیں، اس میں سیاست دانوں کو آنے بھی نہیں دیا جا رہا۔ اس سے پہلے جو 31 اگست کو مظفر آباد میں ہڑتال ہوئی تھی، اس میں ایک سیاسی جماعت کے رہنما آئے تھے تو ان کے درمیان جھگڑا ہوا تھا۔ اسی طرح آزاد کشمیر میں کہیں بھی سیاست دانوں کو اس ہڑتال میں انوالو نہیں کیا جا رہا، جو پیور تاجران ہیں یا سول سوسائٹی کے نمائندگان ہیں وہی اس میں ہمیں آگے دکھائی۔ اچھا وقاص، یہ بھی بتائے گا کہ حکومتی سطح پر کیا ان مظاہرین سے کوئی بات چیت کرنے کی کوشش کی گئی؟ کیونکہ کچھ حساس علاقے بھی ہیں اور اگر یہ احتجاج کا دائرہ مزید پھیلتا ہے تو کچھ گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے اس سچویشن میں۔ تو جی بالکل ایسا ہی حساس خطہ ہے آزاد کشمیر کا، متنازع خطہ، اور یہاں پہ کوئی بھی بات ہوتی ہے تو اس سے بھارت جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اس سلسلہ میں وزیر اعظم آزاد کشمیر آج سے 3 روز قبل انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے علل اعلان کہا کہ میں خود مظاہرین کے پاس جانے کو تیار ہوں۔ اب سے کچھ دیر پہلے سنو ٹی وی کے پروگرام میں جو حکومت آزاد کشمیر کے نمائندے ہیں، وزیر حکومت پیر مظہر سعید، انہوں نے بھی کہا کہ ہم کل کے روز جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے نمائندگان سے رابطہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ احتجاج ختم ہو، جو جائز مطالبات ہیں وہ حکومت ماننے کے لیے تیار ہے۔ جی اچھا، اور یہ بھی بتائے گا، یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ بہت سارے مقامات پر پولیس نے کریک ڈاؤن بھی کیا ہے، لوگوں پر پتھراؤ بھی کیا ہے، شیلنگ بھی کی ہے۔
جی بالکل، آزاد کشمیر بھر میں جو کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے پریس کلبز کے باہر دھرنا دے رکھا تھا جو 10 روز تک جاری رہا. 11ویں روز حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے جو احتجاجی کیمپ تھے انہیں اکھاڑ دیا گیا تھا، جس کے بعد یہ احتجاج مزید شدت اختیار کر گیا اور گزشتہ 4-5 روز میں جو عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما تھے انہیں گرفتار کیا گیا اور ان کی گرفتاریوں کے بعد یہ جو شدت اس احتجاج میں وہ ٹھیک ہے. بہت شکریہ وقاص. آپ ہمیں حبیب صاحب 3 مطالبات جو ہیں قابل عمل ہیں، یہ حکومت ان پر عمل کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ مطالبات سے بڑھ کے، میں سمجھتا ہوں کہ مطالبات سے بڑھ کے کچھ معاملہ ہے. آپ دیکھیے کہ ہماری جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنا کام نہیں کر پائیں اور ہماری مختلف حکومتیں اپنا کام نہیں کر پائیں. آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ عوامی تحریک ہے، اسی طرح گلگت بلتستان میں جب بھی کبھی اٹھتا ہے تو وہاں کے مقامی مسائل کے حوالے سے بات ہوتی ہے. ابھی ریسنٹلی حق دو گوادر کی تحریک اٹھی، آپ کو یاد ہوگا. کراچی میں جماعت اسلامی، آپ کو جماعت اسلامی کا ایز اے ہول ایک ڈیفرنٹ سینیریو ہے، لیکن کراچی میں حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جس طرح کراچی کا معاملہ اٹھایا، تو آپ یہ دیکھیے کہ ان ساری جگہوں پہ معاملات جو مقامی نوعیت کے ہیں، خالصتاً مقامی نوعیت کے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز انہیں حل نہیں کر پا رہی. اور جب انہیں حل نہیں کر پا رہی تو آزاد کشمیر میں یہ جو صورتحال ہے کہ عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور سیاستدانوں کو قریب نہیں آنے دے رہے، اور بالکل نئی قسم کی ایک قیادت ہے، نئے نمائندے ہیں جن کے اوپر اتنا بھروسہ ہے کہ ان کے کہنے پہ لوگوں نے اپنے کاروبار بند کر رکھے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سیاسی نظام میں کہیں بہت سیریس فلا پیدا ہو گیا ہے، کہیں بہت سیریس پرابلم پیدا ہو گیا ہے. اور اس کے لیے ہماری ریاست کے تمام اداروں کو مل کے بیٹھنا ہوگا، کیونکہ اگر یہ اداروں پر، ریاستی سسٹم پر، نظم پر اعتماد نہ ہو تو آپ کی پھر صورتحال خراب ہوتی چلی جاتی ہے. اب آپ دیکھیے نا کہ ایک ایسے موقع پر، اور یہ شروع کہاں سے ہوئی، آپ کو بظاہر یہ 2 الگ الگ باتیں نظر آتی ہیں. آپ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا، اس کے بعد سے آپ دیکھیں پھر آپ کے چیف الیکشن کمشنر کی یہ جرأت اور ہمت ہوتی ہے کہ وہ صدر کو کہتا ہے میں نے آپ سے ملنے نہیں آنا. آپ نے کیا کیا؟ ایک فیصلہ نہیں مانا، اس کے بعد آپ کا چیف الیکشن کمشنر صدر کو ملنے سے منع کر دیتا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہ صورتحال نظام پر بھروسے بڑی مخدوش ہوتی چلی جا رہی ہے. بالکل، اور اس معاملے کو بہت زیادہ سیریس لینے کی ضرورت ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ نے